السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے وقوع قیامت کے حوالے سے تفصیلات گزری ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے وقوع قیامت کی تفصیلات کو بہت اہتمام سے ذکر کیا ہے، لیکن قیامت کب واقع ہوگی، اس کا وقت کیا ہے، اس بارے میں کوئی صراحت، کوئی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے وقوع کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی، یہ کائنات کس دن درہم برہم ہوگی، کس دن ختم ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ خود کائنات کی سب سے محبوب ہستی، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے لاڈلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وقوع قیامت کا علم نہیں تھا۔ خود حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث جبریل کے نام سے حدیث مشہور ہے۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر بڑے ادب سے سوال کیا، متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو، میں سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا قیامت کے وقوع کے بارے میں، جیسے تمہیں علم نہیں ہے ویسے مجھے بھی علم نہیں ہے۔ تو جب کائنات کی سب سے محبوب ہستی، سب سے زیادہ اللہ کے بعد علم رکھنے والی ہستی نبی علیہ السلام کو قیامت کے بارے میں، قیامت کے وقوع کے بارے میں علم نہیں ہے، تو کائنات کی دوسری ہستیاں، دوسری ذاتیں تو بعد کی چیز ہیں۔ پتہ چلا قیامت کے وقوع کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ البتہ نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر وقوع قیامت کی علامات کو ذکر کیا ہے، یعنی وہ علامات، وہ نشانیاں جو قیامت سے پہلے واقع ہوں گی، جن کے وقوع کے بعد یہ سمجھا جائے گا، یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے، ان تفصیلات کو، ان نشانیوں کو نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ اب ان نشانیوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی نشانیاں وہ ہیں جو مطلقاً ہیں، جیسے معاشرے کے اندر پھیلنے والی بے حیائی، بددینی، بے پردگی، بددیانتی، زناکاری، قتل و غارت گری، جھوٹ، فریب اور گانا بجانے کے آلات کا عام ہونا اور حکومتوں پر نااہلوں کا قبضہ کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قرب قیامت کی علامات شمار کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری علامتیں خاص علامتیں ہیں، قریبی علامتیں ہیں، جو قیامت کے بہت قریب میں جا کر کے واقع ہوں گی، اور جن کے وقوع کے بعد یہ سمجھا جائے گا، یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ بس قیامت اب واقع ہونے ہی والی ہے۔ اور ان علامات کے وقوع کے بعد اللہ تبارک و تعالی توبہ کا دروازہ بند فرما لے گا۔ اب کوئی آدمی اپنے گناہوں پر استغفار کرنا چاہے، توبہ کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وہ خاص علامتیں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ان کو ذکر کیا ہے۔ آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور آپ نے سوال کیا کہ کس چیز کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم قیامت کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ علامتیں اپنی آنکھوں سے واقع ہوتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ وہ 10 علامتیں نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ترتیب سے ذکر فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ ان کی وضاحت ہم اگلی قسطوں کے اندر فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی